والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کو گزارش ہے کہ موبائل سب لوگ نیچے کر لیں، کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا، ویڈیو دیکھتی گفتگو ختم کر دوں گا میں، ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کوئی نہیں بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ کرام، مکاتب دینیہ، آج کا یہ اجلاس اپنے آخری منزل میں ہے۔ اکابر علماء اور ہمارے ذمہ داران سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، جس میں تربیت اور کام کے طریقے کی تدریب اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تشجیع اور ہمت افزائی بھی مقصود ہے، جس کا ایک مظہر ان اسناد کی شکل میں سامنے آئے گا جو شرکاء کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ آدمی جب سفر میں کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے تو کبھی کبھی کامیابی کی مسرت میں اس کے جذبات میں سردمہری آ جاتی ہے۔ تمام تر تعریف، توصیف، تشجیع اور ہمت افزائی کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات جس لگن، شوق اور محنت کے ساتھ مکاتب کے نظام کو چلانے میں سرگرم عمل ہیں، وہ خوش آئند رہے اور آپ کو اپنی محنتوں میں، اپنی سرگرمیوں میں اور زیادہ اضافہ کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو ہم بڑھائیں گے۔ جس چیز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اسی نعمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ علم کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ مال کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور توفیق خیر پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے نونہالوں کی تعلیم کے لیے آپ سرگرم عمل ہیں اور ان بچوں پہ محنت کر رہے ہیں کہ جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے ہیں، ان کو سنبھال کے چلنا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام تو بکریاں چروائی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ایک کیکر کا پھل جو جنگل کے اندر درخت ہوتا ہے چن رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کالا کالا چن کے لینا، وہ زیادہ بڑھیا ہوتا ہے۔ ان کا یا رسول اللہ، کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ مطلب اس کی پہچان تو چرواہوں کو ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بکریاں چرانے کی جو خدمت سپرد کی گئی، یہ ان کے اگلے کام کی ترتیب ہے اور اس کی تربیت ہے۔ ایک اونٹ پالنے والا ہوتا ہے، بھینس پالنے والا ہوتا ہے، موٹا ڈنڈا لے کے چلتا ہے، جماتا ہے زور کا، لیکن بکری چرانے والے کے ہاتھ میں یا تو کچھ نہیں ہوگا یا معمولی سی قمچی ہوگی، اور بکریاں بھی اشارے کے اوپر چلتی ہیں۔ اگر زور سے ڈنڈا رسید کر دیا تو وہیں وہ لیٹ جائے گی۔ تو ان کی بدعنوانی کو برداشت کرنے کی، ان کے بے روی کو پر تحمل کی اور حلم کی، بردباری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جانور ہے، بے زبان ہے، کم عقل ہے، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کو اپنی یعنی اس کی خیر خواہی کرنی ہے اور اس طریقے سے اس کو چلانا ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ چھوٹے بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم بھی بکریاں چرانے سے کم نہیں ہے۔
کوئی 4 سال کا بچہ ہے، کوئی 5 سال کا بچہ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ. آپ کو وہ کام عطا کیا گیا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو ملا تھا. فرق یہ ہے کہ یہ بکریاں نہیں ہیں، بچے ہیں. ایک لطیفہ سن لیجیے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امروہہ میں ایک حکیم صاحب تھے. جب وہ مطب میں آتے تھے تو پان کا ڈبہ لے کر آتے تھے، لگے ہوئے پان بڑی مقدار میں لا کے ٹیبل پر رکھ لیتے تھے. اور جو لوگ ان سے ملاقات کے لیے آتے ان کے منہ کی طرف دیکھتے. اگر محسوس ہوتا کہ یہ پان کھاتے ہیں تو ان کو پیش کر دیتے، خود نہیں کھاتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حکیم صاحب آپ خود تو پان کھاتے نہیں اور اہتمام سے کھلاتے. کہا بکریاں چرانا سنت ہے اور خود چرنا حضور سے ثابت نہیں ہے. میں مصروف آدمی ہوں، کہا لکڑی یہ پھروں گا. اس لیے جب لوگ منہ میں پتا ڈال کے جگانی کرتے ہیں تو میں تصور کر لیتا. تو یہ تو آپ کی خوش طبعی کے لیے میں نے دوہرا دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کی تعلیم یہ بڑوں کی تعلیم و تربیت کے مقابلے بہت بردباری، بڑے تحمل کی چیز ہے. وہاں آپ چھڑی نہیں چلا سکتے. محبت سے، شفقت سے ان کو سمجھانا ہے، اور اس میں خود اپنی تربیت ہوتی ہے. اخلاق حسنہ پیدا کرنا، اس کے لیے مجاہدے کرنا، مشائخ کی خدمت میں جا کر ان کے ذریعے تربیت حاصل کر کے یہ دولت ملتی ہے. یہ بچے آپ کے لیے مربی ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر جو اپنا وقت گزاریں گے تو بہت سی وہ صفات جن کو پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ان کی برکت سے وہ خود آپ کے اندر آ جائے گی. وقت کی پابندی، نظام کی پابندی کی آپ کو عادت بنے گی. مکاتب کا جو نظام چلتا ہے جز وقتی، گھنٹے متعین ہیں، اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں اتنے بچے پڑھیں گے، پھر اتنے بجے سے اتنے بجے تک فلاں بچے پڑھیں گے. آپ کو اسی حساب سے نصاب لے کے چلنا ہے. ان کی تعلیم اتنے ہی وقت کے اندر مکمل کر لینی ہے. پھر دوسرا گروپ آئے گا، اس کو پڑھانا ہے. تو نظام الاوقات کے بھی آپ پابند ہو جائیں گے. بہت سے لوگ جو شکایت کرتے ہیں اپنے وقت میں بے برکتی کی، کام نہیں ہو پاتا، ان کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ نظام الاوقات بناؤ، ٹائم ٹیبل بناؤ، اور نظام الاوقات بنا کے سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرو. بہت برکت ہو جائے گی، کام بڑی آسانی سے ہوگا. حضرت مولانا شبیر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں، اللہ نے بہت کام لیا ان سے. اتنے متنوع قسم کے کام ہے کہ حیرت ہوتی ہے. وعظ و تبلیغ بھی ہے، درس و تدریس بھی ہے، فتویٰ نویسی بھی ہے، خطوط کے جوابات بھی لکھنے ہیں، اسفار بھی کرنے ہیں، خانقاہ کا نظام بھی دیکھنا ہے. سارے کام ہوتے تھے. اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے یہاں ایک نظام الاوقات بنا رکھا تھا اور سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرتے تو کرواتے تھے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنایا قصہ کہ ایک مرتبہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ تھانہ بھون تشریف لے گئے. خانقاہ تھی، خانقاہ میں تشریف لے گئے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے. وہ زیادہ تر تذکرہ تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کرتے ہیں، وہ سب مدرسین تھے، لیکن دوسرے نمبر کے اساتذہ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر استاد کی قدردانی کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا کہ یہ کچھ بے چین سے ہیں. ایک حرکات و سکنات سے لگا کہ بے چینی کا احساس ہو رہا ہے. حضرت کیا بات ہے مولوی صاحب؟ کہ حضرت کی میرا لکھنے کا وقت ہے. فرمایا جائے گی، تشریف لے جائے گی. سہدری میں گئے، قلم دوات اٹھایا، چند سطریں لکھی، کاغذ رکھا، آ کر بیٹھ کے سکون ہو گیا. اس قدر جب پابند ہوگا آدمی اپنے نظام الاوقات کا کہ بے چینی پیدا ہو جائے کہ فلاں کام کا وقت آگے کیسے اس کو کروں، اس کے سارا کام ہوگا انشاءاللہ، برکت ہوگی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان بچوں کی برکت سے ہمیں نظام الاوقات کی پابندی کرنے کی بھی تربیت مل رہی ہے. تحمل و بردباری کی ہم کو وہ تربیت مل رہی ہے. تو ایک اعتبار سے ہمارے محسن ہیں.
اور اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ بیٹھے بٹھائی ہے، نعمت عطا فرمائی ہے۔ اگر مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ طلبہ سے کہا کرتے تھے کہ درسگاہ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کو اپنا محسن سمجھو، تمہارے محسن ہیں۔ کیوں؟ فرمایا علم کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا فلیبلغ الشاہد الغائب منکم، جو لوگ موجود ہیں جن تک یہ علم پہنچ چکا یہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دروازے دروازے جائیں، لوگوں کی خوشامد کریں اور ان کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں، شریعت کی باتیں بتائیں، دین کا علم ان کو سکھائیں۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ ہم کو بنی بنائی درسگاہ مل گئی، یہ طلبہ ہمارے یہاں آ گئے اور ذان و تلمذ طے کر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی تو ہمارے محسن ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جس خدمت سے ہمیں آپ کو وابستہ کر رکھا ہے کہ واقعتاً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے۔ اس کی ذمہ داریوں کو پورے طور سے محسوس کریں اور نصاب تعلیم کی تکمیل کے ساتھ ساتھ بنیادی مقصد ان بچوں کو مکتب کی تعلیم دینے کا یہ ہے کہ بچپن سے ہی ان کے دل و دماغ کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں، بنیادی عقائد ہمارے کیا ہیں، مسلمان بچوں کے کیا کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو نصاب تعلیم کے ساتھ ساتھ کلمہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جملے، کچھ قصے، کچھ واقعات سنا کر ان کے دل و دماغ کے اوپر اس کو مرتسم کریں، بچپن سے ان کا مزاج بنے۔ اسی طرح ان کے اخلاق و کردار کے اندر کوئی چیز اگر آپ دیکھیں جو قابل اصلاح ہے تو محبت سے، شفقت سے ان کو سمجھائیں اور اس حوالے سے سمجھائیں کہ بیٹا جی ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے دین کے خلاف ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا ذہن جب بنے گا اس کا، وہ اس مزاج کو لے کر اٹھیں گے تو آپ کا کام بہت جامع ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود راہیں دکھا۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اخلاص کے ساتھ آدمی جب کام میں لگتا ہے، قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا غالباً حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڈھی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کہ آدمی جب چلتا ہے، آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہو اور سیدھی سڑک چلی گئی ہو، آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو آپ کو نظر آئے کہ آگے جا کر راستہ بند ہو گیا ہے، یہ سمٹتے جا کر راستہ بند ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ یہاں رک گئے کہ آگے راستہ بند ہے تو بند ہی رہے گا، کہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے، جتنا قدم آگے بڑھائیں گے راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ پہاڑی علاقوں میں کثرت سے ایسا ہوتا ہے، کشمیر چلے جائیے آپ چل رہے ہیں، لگتا ہے اس آگے پہاڑ ہے، آگے راستہ بند ہے، لیکن جب پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں معلوم ہوتا ہے بغل سے راستہ نکلا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ دشواریاں آئیں، کچھ دقتیں پیدا ہوں، بظاہر حالات کی بنا پر جس علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں، جس مسجد میں آپ ہیں، وہاں کے متولیان کی طرف سے یا بچوں کے سرپرستوں کی طرف سے کچھ رکاوٹیں پیدا ہوں، لیکن ہمت ہار کر بیٹھنا نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راستے نکالیں گے اور آخرت میں اس کا جو ثواب ملے گا۔ جو بچے آپ کی محنت سے تیار ہوں گے ان کے سارے اعمال حسنہ کی آپ کے نام اعمال کے اندر اس کا اندراج ہوگا۔ ایک حدیث سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی مہم پر روانہ کیا تھا تو آپ نے ان سے ارشاد فرماتے یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، علی تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی اگر ہدایت عطا فرما دے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو اگر یہ بچے جن کے دل میں ایمان کی جڑ آپ نے ڈال دی، ایمان کا تخم ڈال دیا، آپ نے ایمان کی بنیاد رکھ دی اور اسی کی برکت سے آگے چل کر یہ سچے پکے مسلمان بنے تو ان کی ہدایت کا صحرا آپ کے سر جائے گا اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس اجتماع کو بہت قبول فرمائے، جن مقاصد کو لے کر ذمہ داران نے اجتماع کیا ہے اس کے اندر مکمل کامیابی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔